بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب میں بیمار ہو گیا تو بیوی نے نوکری شروع کر دی اور مہینے کے لاکھوں کمانے لگی۔ پھر پتہ لگانے کے لیے بیوی کے آفس گیا تو جو راز، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بیوی، رات کے 11 سے 12 بج چکے تھے اور زلیخا یعنی میری بیوی ابھی تک لوٹ کر گھر نہیں آئی تھی۔ میرے دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ پہلے ہی اس کی نوکری کو لے کر میں بہت زیادہ شک و شبہات سے دوچار تھا، اس لیے آج جب ذرا سی دیر ہوئی تو مجھ سے رہا نہ کیا اور میں بے چین ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کے دفتر جا کر ہی دیکھ لوں کہ آخر وہ ایسا کون سا کام کرتی ہے جس کے لیے اسے رات کے 11 بجے تک دفتر میں رکنا پڑتا ہے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہاں جا کر مجھے کیا دیکھنے کو ملے گا۔ میں نے گھر کو تالا لگایا اور اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اس کے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اپنی نوکری کی شروعاتی دنوں میں زلیخا نے مجھے سرسری طور پر اپنے دفتر کا نام اور پتہ بتایا تھا، جو مجھے آج تک یاد رہ گیا تھا۔ اس لیے میں تیز رفتاری سے بائک چلاتا ہوا اس کے دفتر پہنچ گیا۔ ویسے تو مجھے اپنی بیوی پر بے حد یقین تھا، لیکن اس پر شک کرنے کی واحد وجہ صرف اور صرف اس کی تنخواہ تھی۔ وہ ایسا بھی کون سا کام کرتی تھی جس کے اسے ہفتے کے لاکھ روپے مل رہے تھے؟ اسی بات پر مجھے تشویش تھی اور یہی سچ جاننے کے لیے آج میں یہاں چلا آیا تھا۔ جب میں اپنی موٹر سائیکل سے اتر کر اس کے دفتر میں پہنچا تو وہاں جا کر جو کچھ مجھے پتہ چلا، میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں خود اپنی آنکھوں سے اس کا سچ دیکھ کر اور حقیقت جان کر آیا تھا، اور یہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح میری بیوی ہفتے کے لاکھ روپے کما رہی تھی۔ میرا نام اسد ہے اور میری زلیخا کے ساتھ شادی کو 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ میں نے نوکری چھوڑ دی تھی کیونکہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا۔ میری کمر میں بہت شدید درد تھا اور میرے لیے بستر سے اٹھنا بھی محال ہو گیا تھا۔ میری ایسی حالت دیکھ کر زلیخا بہت پریشان ہو گئی۔ اس کے کہنے پر میں نے ہر طرح کے حکیم، ڈاکٹر کو دکھا لیا تھا، لیکن کہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں میری کمر میں شدید تکلیف تھی۔ میں چاہتا بھی تو بستر سے اٹھ نہ پاتا۔ جو تنخواہ مجھے اس مہینے ملی تھی وہ گھر میں پوری خرچ ہونے کے بعد میں اور میری بیوی خالی ہاتھ رہ گئے۔ زلیخا نے میری صحت یابی کے لیے ہر کوشش کر لی تھی، لیکن کبھی وہ مزار پر جاتی تو کبھی کسی درگاہ پر چادر چڑھاتی، لیکن نہ ہی اس کی دعاؤں سے میں ٹھیک ہوا تھا اور نہ ہی ڈاکٹروں کے نسخے سے۔ جب گھر کے حالات زیادہ خراب ہونے لگے تو مجبوری میں زلیخا نے فیصلہ کیا کہ جب تک میں صحت یاب نہیں ہو جاتا وہ گھر کے نظام کو چلانے کے لیے نوکری کرے گی۔ زلیخا کا شمار ان عورتوں میں ہوتا تھا جو بلا ضرورت نہ ہی گھر سے باہر قدم رکھتی ہیں اور نہ ہی اتنی بے باک ہوتی ہیں کہ باہر کی دنیا میں جا کر نوکری کر سکیں۔ لیکن دوسری عورتوں کی طرح زلیخا بھی حالات سے مجبور ہو کر گھر سے باہر نکلنے پر راضی ہو گئی تھی۔ جب زلیخا نے کہا کہ وہ گھر سے باہر جا کر نوکری کرے گی تو میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تم تو پڑھی لکھی بھی نہیں ہو، پھر کیا نوکری کرو گی؟ وہ مسکرا کر کہنے لگی، کوئی نہ کوئی کام تو مل ہی جائے گا۔ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں لیکن بہت محنت کرنے والی عورت ہوں، اور اسی لیے مجھے یقین ہے کہ جلد ہی مجھے نوکری مل جائے گی۔ یہ بات میری غیرت کو گوارا نہیں تھی کہ میری بیوی اس طرح باہر جا کر نوکری کرے۔ میں نے اسے کہا کہ تم اپنے گھر والوں سے کوئی مدد کیوں نہیں مانگ لیتی ہو؟ تمہارے بھائیوں کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ میری بات پر زلیخا نے عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ وہ اپنے بھائیوں سے کبھی کوئی مدد نہیں لے گی۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور میں اسے پوچھ بھی نہیں پایا کہ وہ اپنے بھائیوں سے مدد کیوں نہیں لینا چاہتی ہے۔ اگلے دن سے ہی وہ نوکری کی تلاش کے لیے گھر سے نکلنے لگی اور مجبوراً مجھے خاموش رہنا پڑا، کیونکہ میں بھی فاقوں والی زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ میں نے زلیخا سے اپنی محبت سے شادی کی تھی اور مجھے اس کی وفاداری اور پارسائی پر اعتبار تھا۔ وہ ایک بہت نیک اور شریف لڑکی تھی اور میں یہی سوچ رہا تھا
کہ بغیر پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے اسے کیا نوکری ملے گی۔ وہ خود ہی تھک ہار کر واپس لوٹ آئے گی۔ لیکن 2 ہی دن بعد زلیخا نے مجھے ایسی خبر سنائی کہ میں حیران رہ گیا۔ وہ بتا رہی تھی کہ اسے ایک دفتر میں نوکری مل گئی ہے اور شام 6 سے رات کے 11 بجے تک اسے وہاں کام کرنا پڑتا ہے۔ میں نے ناراضگی سے زلیخا سے کہا کہ یہ نوکری کا کیسا وقت ہے؟ اب تم کیا شام کو گھر سے نکلو گی اور رات کے اندھیرے میں لوٹو گی؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، بس کچھ ہی دن کی تو بات ہے، ایک دفعہ آپ ٹھیک ہو جائیں تو پھر مجھے نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے ایک دفعہ پھر زلیخا سے وہی بات کی کہ اپنے بھائیوں سے مدد لے لو، اس طرح کی نوکری کرنے سے گریز کرو تو بہتر ہے۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ میرے بھائی پہلے ہی ہماری شادی کے خلاف تھے، آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائیوں کے خلاف جا کر آپ سے شادی کی ہے، اب میں ان سے کوئی مدد نہیں لینا چاہتی ہوں۔ میں نے زلیخا سے کہا کہ وہ سب ماضی کی باتیں تھیں، اب تم میری بیوی ہو اور تمہارے بھائی تم سے بہت محبت کرتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے حالات جان کر تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن میری بیوی تو اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوئی، وہ کسی بھی طور پر اپنے بھائیوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی تھی اور ہماری محبت کا بھرم رکھنا چاہتی تھی۔ دراصل زلیخا کا تعلق ایک اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے سے تھا اور اس کے بھائی اس کی شادی کسی اچھے اور بڑے خاندان میں کرنا چاہتے تھے، جبکہ میں ایک مڈل کلاس لڑکا تھا جس کی معمولی سی نوکری تھی، ماں باپ بھی نہیں تھے اور نہ ہی کوئی خاندان تھا، اور اسی لیے وہ اپنی اکلوتی بہن کو میرے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن میری محبت نے زلیخا کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے بھائیوں کے خلاف جا کر میرے ساتھ شادی کر کے میرے گھر چلی آئی تھی۔ زلیخا کہنے لگی کہ اب اگر وہ نوکری نہیں کرے گی تو گھر میں ایک وقت کے کھانے کو روٹی بھی نہیں ہوگی، اور اس کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ زلیخا نے اگلے ہی دن سے نوکری جوائن کر لی تھی۔ وہ صبح سے اٹھ کر شام تک گھر کے سارے کام کرتی اور شام ہوتے ہی گھر سے نکل جاتی۔ وہ ہمیشہ پورے برقعے اور نقاب میں گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اور مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ باہر کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد بھی اس نے اپنے برقعے اور حجاب کو نہیں چھوڑا تھا۔ میں شام کے 6 سے لے کر رات کے 11 تک زلیخا کا انتظار کرتا رہتا، اور جب وہ لوٹ کر آتی تو وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوتی اور لیٹتے ہی سو جاتی۔ اس کے پاس مجھے دینے کے لیے وقت بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن میں اس کے لیے خاموش تھا کہ وہی تھی جو گھر کو چلا رہی تھی۔ یقیناً اس کی نوکری بہت زیادہ محنت کرنے والی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ اسے سارا وقت کھڑا رہ کر کام کرنا پڑتا ہے اور اسی لیے اس کے پیروں میں بھی بہت تکلیف رہتی ہے۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے، اور جب اسے کام کرتے ہوئے 1 ہفتہ ہوا تو ہفتے کی رات وہ پورے 1,00,000 روپے لے کر گھر لوٹی تھی۔ اس نے لا کر سارے پیسے میری ہتھیلی پر رکھے اور میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور میں نے پوچھا کہ زلیخا اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ کیا تمہیں تمہارے بھائیوں نے رقم دی ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، نہیں، یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ میں نے آپ کو کہہ تو دیا ہے اسد کہ میں اپنے بھائیوں سے 1 روپیہ بھی نہیں لوں گی۔ مجھے اس کی بات پر اعتبار نہیں ہوا تھا، میں حیرت سے اس کے چہرے کو تک رہا تھا۔ میں بے یقینی سے اسے دوبارہ پوچھنے لگا کہ سچ بتاؤ اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ زلیخا کہنے لگی، وہ ایک ایکسپورٹ کمپنی میں کام کرتی ہے، اور جب کمپنی کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ورکروں کو بھی بہت پیسے دیتے ہیں، اسی لیے آپ اتنا پریشان نہ ہوں۔ گو کہ مجھے اس کی بات ہضم نہیں ہوئی تھی، لیکن میں خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ جس قدر وہ تھکی ہوئی آتی تھی اور اس کے پیروں پر سوجن چڑھی ہوتی تھی، شاید واقعی وہ بہت زیادہ محنت والا کام کرتی تھی۔ 1,00,000 روپے دیکھ کر تو ویسے بھی میری زبان کو خود بخود تالا لگ گیا تھا۔ میں نے کبھی ایک ساتھ اتنے پیسے نہیں دیکھے تھے۔ اگر زلیخا اسی طرح کماتی رہتی تو میری ساری ادھوری خواہشیں پوری ہو سکتی تھیں۔ یہ سوچ کر میں نے نہ صرف خاموشی اختیار کر لی، بلکہ زلیخا سے دوبارہ اس بارے میں کوئی سوال بھی نہ کیا۔ زلیخا کو اسی طرح نوکری کرتے ہوئے دوسرا ہفتہ بھی گزر گیا۔ اس دوسرے ہفتے میں بھی اس نے 1,00,000 روپے لا کر میرے ہاتھ میں تھما دیے تو میری آنکھیں پھر حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دوسرے ہفتے میں بھی 1,00,000 روپے! آخر یہ کون سا ایکسپورٹ کا کام تھا جس میں 1,00,000 روپے ہر ہفتے میں مل جایا کرتے تھے؟ میں تو سارا مہینہ محنت کر کے بھی 20,000 نہیں کما پاتا تھا، جبکہ زلیخا نے 15 دن میں ہی 2,00,000 روپے کما لیے تھے۔
لیکن میں نے اپنی بیوی زلیخا سے یہ بات پوچھنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اس وقت وہی گھر کا نظام چلا رہی تھی اور اسے کوئی بھی سوال کر کے میں اپنے پیروں پر کلہاڑی نہیں مارنا چاہتا تھا۔ مجھے آم کھانے سے مطلب تھا، پیڑ گن کر کیا کرتا، اور یہی سوچ کر میں نے خوشی خوشی وہ پیسے رکھ لیے۔ زلیخا بہت تھکی ہاری گھر لوٹی تھی، اس کے چہرے پر تھکن کے واضح آثار تھے۔ وہ فریش ہو کر نکلی تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں کو سنوارتے ہوئے آہستہ آہستہ کچھ گنگنا رہی تھی۔ میں بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے اب اپنی بیوی بہت بدلی ہوئی نظر آتی تھی۔ اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ بدل گیا تھا، یا پھر شاید 15 دن میں 2 لاکھ روپے دیکھ کر میں اس پر زیادہ ہی نظر رکھ رہا تھا۔ پہلے وہ بہت سیدھی سادی اور معصوم سی لگتی، لیکن اب بات کرتی تو ایسا لگتا جیسے بہت ہی تیز عورت ہو۔ ایک دفعہ میں نے ہنستے ہوئے اسے یہ بات کہہ بھی دی تھی کہ تم تو نوکری کرنے کے بعد بہت بدل گئی ہو۔ میری بات پر زلیخا کے چہرے کا رنگ بدلا اور وہ کہنے لگی کہ جب عورت باہر کی دنیا میں قدم رکھتی ہے تو اس کے اندر خود بخود بدلاؤ آ جاتا ہے۔ اگر میں اب بھی سیدھی سادی رہی تو دنیا مجھے بیچ کھائے گی۔ مجھے اس کی بات ٹھیک ہی لگی تھی، واقعی نوکری پیشہ عورتوں کے لیے تیز ہونا بہت ضروری تھا، کیونکہ انہیں باہر کی دنیا کے مردوں کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ زلیخا میری بیماری کی وجہ سے نوکری کرنے پہ مجبور ہوئی تھی، ورنہ وہ تو کبھی گھر سے ایک قدم بھی باہر نہ رکھتی تھی۔ میں نے بھی زلیخا کے پیچھے عیاشیاں شروع کر دی تھیں، جو میرا دل چاہتا میں آرڈر کر کے منگواتا اور مزے سے کھاتا، سارا وقت گھر میں لیٹ کر فلمیں دیکھتا اور خوب مزے کرتا۔ میں اس وقت ایک ایسی آئیڈیل زندگی گزار رہا تھا جو کبھی میرا خواب ہوا کرتی تھی۔ زلیخا سے شادی کرتے وقت بھی میں نے یہی سوچا تھا کہ وہ ایک امیر گھرانے کی لڑکی ہے، اور جب وہ میرے گھر آئے گی تو میری زندگی بھی بدل جائے گی۔ لیکن اس کے بھائیوں کی ضد کی وجہ سے وہ خالی ہاتھ میری زندگی میں آئی تھی۔ وہ بہت ہی حسین اور خوبصورت تھی، اس لیے میں نے اسے خوشی خوشی قبول کر لیا تھا، لیکن پیسوں کو لے کر جو ارمان میرے دل میں تھے وہ سب مٹی کا ڈھیر بن گئے تھے، جو اب زلیخا کی نوکری کی وجہ سے دوبارہ پورے ہونے والے تھے۔ زلیخا شام کو 6 بجے گھر سے نکلتی تو میں اپنے دوستوں کو بھی بلا لیا کرتا اور ہم مل کر خوب مزے کرتے۔ زندگی بہت اچھی ہو گئی تھی، لیکن اس سب میں میری اور زلیخا کی شادی شدہ زندگی کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ لیکن پیسے کی چمک اور عیاشیوں نے میری آنکھوں پر ایسی پٹی بندھی تھی کہ مجھے اپنی بیوی کی بدلتی ہوئی زندگی، اس کے سوجے ہوئے پاؤں اور تھکن زدہ چہرہ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ زلیخا جب کام سے فارغ ہو کر سونے کے لیے بستر پر لیٹتی تو تھکن اور درد سے اس کے منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکلنے لگتیں۔ وہ ساری رات بستر پر پاؤں پٹکتی اور نیند میں بھی ایسے کراہتی جیسے بہت تکلیف میں ہو، لیکن مجھے اس پر رحم نہیں آتا تھا۔ میں بجائے اس کی تکلیف کا احساس کرنے کے اپنا بستر بدل لیا کرتا تھا۔ زلیخا کو نوکری کرتے ہوئے اسی طرح مہینہ گزر گیا تھا، اور اس 1 مہینے میں ہمارے حالات پوری طرح بدل چکے تھے۔ 1 مہینہ پہلے ہم فاقوں کا شکار تھے اور اب ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہی تھی، لیکن زلیخا مجھے بار بار کہتی کہ کب تک میں ایسے ہی نوکری کروں گی، تم کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ اور اپنے درد کا کچھ علاج کرواؤ۔ لیکن اس کی بات سن کر میں شدید غصے میں آ جاتا اور اس سے کہتا کہ 1 مہینہ تمہیں نوکری کیا کرنی پڑ گئی، تم تو مجھ پر احسان جتانے لگی ہو۔ میں خود بھی جلد سے ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ یہ کمر کا درد میری کمر میں بیٹھ گیا ہے۔ تمہارے سامنے ہی میں نے کتنا علاج کروایا ہے، اگر میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میری ناراضگی کے خوف سے وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتی، اور اب تو اس نے مجھ سے علاج کا کہنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میں بھی سکون سے زندگی گزار رہا تھا۔ ایک شام جب میرے دوست شراب کی بوتلیں اٹھائے میرے بلانے پر گھر آئے تو میرا ایک دوست نشے کی حالت میں کہنے لگا، آخر پتا تو کر کہ تیری بیوی ایسا کون سا کام کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے تو اکیلا ہی نہیں بلکہ ہم سب بھی عیاشی کر رہے ہیں۔ تیری بیوی جوان اور خوبصورت ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں ایک دن تیرے ہاتھوں سے نکل جائے اور یہ لاکھ روپے جو ہر ہفتہ تو عیاشیوں میں اڑاتا ہے اس سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اپنے دوست کی ایسی بات سن کر میں چونک گیا۔ واقعی زلیخا بہت ہی خوبصورت اور جوان تھی، اور پھر اس کی وجہ سے ہی تو میری زندگی میں دولت کی بہار آئی تھی۔
मैं उसे किसी कीमत पर खो नहीं सकता था। वो मेरे लिए सोने की अंडे देने वाली मुर्गी साबित हो रही थी और सबसे बढ़कर मैं उससे मोहब्बत भी बहुत करता था। और इसीलिए अपने दोस्त की बात सुनने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि मैं एक दफ़ा अपनी आंखों से ज़रूर देखूंगा कि वो क्या काम करती है। इत्तेफाकन 2 दिन बाद ही जब रात के 11 बजने के बाद भी जुलेखा घर ना लौटी और मैं उसके पीछे उसके दफ्तर पहुंचा तो जो सच वहां जाकर मुझे पता चला वो सुनकर मेरी जान निकल गई। मुझे लगा कि मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकूंगा। मेरी बीवी ने नौकरी के नाम पर मुझे पिछले 1 महीने से बेवकूफ़ बना रखा था और मैं था कि उसे नेक और पारसा समझकर उसकी हर बात पर यकीन करता चला गया था। जब मैं उसके दफ्तर पहुंचा तो मुझे चौकीदार ने बताया कि ये कोई एक्सपोर्ट कंपनी नहीं बल्कि एक छोटा सा कारखाना है जिसमें कोई औरत नौकरी नहीं करती है और ना ही वो किसी जुलेखा नाम की औरत को जानता है। ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि अगर मेरी बीवी यहाँ नौकरी नहीं करती थी तो फिर वो कहाँ जाती थी और उसे हर हफ्ते लाख रुपए कौन दे रहा था। मैं खामोशी से घर लौट आया और बेचैनी से यहाँ वहाँ टहलकर जुलेखा का इंतजार करने लगा। 1 बजे के करीब वो घर लौटी तो मुझे जागता हुआ देखकर कहने लगी, आप मेरे लिए परेशान हो गए होंगे। दरअसल मेरा मोबाइल फ़ोन ऑफ हो गया था और आज फैक्ट्री में काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए मुझे देर हो गई। मैंने एक गहरी नज़र जुलेखा पर डाली जिसके होंठों पर लाली बहुत गहरी थी और आंखों पर एक अजीब सी खुमारी नज़र आ रही थी। पैर पूरी तरह सूजे हुए थे और चाल में ऐसी लड़खड़ाहट थी कि लगता था किसी भी पल गिर जाएगी। उसकी हालत देखकर मेरा सांस सीने में ही अटक गया था। मैंने टूटे बिखरे लहजे में उससे पूछा कि आखिर तुम्हारी फैक्ट्री कहाँ है? अगर कभी तुम्हें देर हो भी जाए तो मुझे ये तो पता हो कि तुम कहाँ होती हो। जुलेखा कहने लगी, पता जानकर आप क्या करेंगे? आपकी तो कमर में इतनी तकलीफ रहती है कि आप चल भी नहीं सकते। कौन सा आप मुझे लेने के लिए आ जाएंगे? मैंने जुलेखा से कहा कि मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली होगी कि तुम कहाँ मौजूद हो। बस इसी तसल्ली के लिए मुझे पता दे दो। और जुलेखा ने मुझे दोबारा वही एड्रेस कह सुनाया जहाँ से थोड़ी देर पहले मैं खाली हाथ लौटा था। मैं जान गया था कि वो मुझे धोखा दे रही है और इस बात ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। मैं उससे मज़ीद कुछ नहीं पूछना चाहता था क्योंकि अब मैं सच्चाई अपनी आंखों से देखना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि वो फैक्ट्री के बहाने आखिर शाम 6 से रात 11 कहाँ जाती है और क्या करती है। उसे मुझसे ये झूठ बोलने की ज़रूरत क्यों पेश आई? लाख रुपए उसे कौन दे रहा है और इतने पैसों के एवज वो कर क्या रही है? अगली शाम जब वो खूब तैयार होकर घर से निकली तो मैं भी चुपके चुपके उसके पीछे चल पड़ा। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। करीबी बस अड्डे से वो बस में सवार हुई तो मैं भी बस में चढ़ गया और पीछे की तरफ बैठ गया। कोई घंटे बाद वो एक जगह पर उतरी तो मैं भी कुछ दूर जाकर उतरा और उसके पीछे पीछे कदम बढ़ाने लगा। ये जगह उस फैक्ट्री से बिल्कुल अलग थी जो पता उसने मुझे बताया था। मुझे झूठ बोलकर पता नहीं वो कहाँ जाती थी। और फिर एक बड़े से शादी हॉल में दाखिल हुई तो मैं हैरान रह गया। शादी हॉल में उसका क्या काम था? तकरीबन 7 बज रहे थे और मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी था। मैं भी सारे मेहमानों के दरमियान घुल मिल गया था। मेरी बीवी तो पूरे हिजाब में मौजूद थी और फिर अचानक पता नहीं वो इतने मेहमानों में कहाँ गायब होगी कि मुझे नजर ही नहीं आई। मैं बहुत बेचैनी के आलम में पीछे की तरफ कुर्सियों पर बैठा था। जुलेखा का कोई अता पता नहीं था, यहाँ तक कि निकाह की तकरीब भी हो चुकी थी। इससे पहले कि मैं वापसी का इरादा करता मुझे स्टेज के ऊपर एक थिरकता हुआ वजूद दिखाई दिया और उसके देखने के बाद मुझे लगा कि मेरे सर पर 7 आसमान गिर पड़े हैं। मुझे लगा कि शायद जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो सिवाय झूठ के और कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी नेक और पर्देदार बीवी इतने मर्दों के झुरमुट में स्टेज पर अजीब से कपड़े पहने पूरी तरह मौसीकी की धुन पर रक्स कर रही थी और वहाँ मौजूद मर्द उसके करीब जाकर जिस तरह उस पर नोट निछावर कर रहे थे, मैं शर्म से ज़मीन में गिर गया था। उसका ये रक्स मेरी मर्दानगी पर एक ऐसी ज़र्ब साबित हुआ था कि मैं इतने मेहमानों और गैर मर्दों को नज़रअंदाज करता हुआ स्टेज की जानिब बढ़ा और उसे एक ज़ोरदार तमाचा दे मारा। शादी हॉल में एक सन्नाटा सा छा गया था और मुझे बिना रुके मैं उसे बाजू से पकड़कर खींचता हुआ वहाँ से निकाल लाया था। मुझे देखकर उसके चेहरे का रंग ही बदल गया था और वो हक्का बक्का रह गई थी। घर लाकर मैंने उसे बिस्तर पर फेंका और नफरत से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा कि ये सब क्या था
बताओ तो सही, आखिर ये कौन सी नौकरी थी जिसका सहारा लेकर तुम बेहयाई की हदें पार कर रही थीं? अब मुझे पता चला कि ये लाख रुपए कहाँ से आते हैं। मेरी बात सुनकर शर्मिंदा होने के बजाय मेरी बीवी जुलेखा मेरे सामने तन कर खड़ी हो गई और मुझे हकीकत का ऐसा आईना दिखाया कि मैं अपना चेहरा देखने के काबिल भी न रहा। वो रोते हुए कहने लगी कि उसके भाइयों ने पहले ही उसे खबरदार किया था कि मैं जिस शख्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने जा रही हूँ दरअसल एक लालची इंसान है जो पैसे के लिए मुझसे शादी कर रहा है। लेकिन मैं ही थी जिसकी आंखों पर मोहब्बत की अंधी पट्टी बन चुकी थी। मेरे भाइयों ने मुझे रुखसती के वक्त ही कह दिया था कि पैसों के लिए कभी हमारी दहलीज पर ना आना, क्योंकि तुम्हारा शौहर तुम्हें किसी न किसी बहाने इस दहलीज पर ज़रूर भेजेगा। और जब तुमने कमर दर्द का कहा और डॉक्टरों को दिखाने के बाद पता चला कि तुम्हारे साथ कोई मसला नहीं है तो पहले तो मैं परेशान हो गई, लेकिन जब तुमने मुझे मेरे भाइयों से पैसे लेने का कहा तो मैं जान गई कि दरअसल ये सवाए ड्रामे के और कुछ नहीं है। शादी के 1 महीने बाद मुझे तुम्हारी सच्चाई साफ दिखाई देने लगी। घर में फाकों की नौबत आ गई थी, लेकिन तुम्हारा झूठ ड्रामा ख़त्म न हुआ और तुम मुझे मेरे भाइयों के दर पर पैसे मांगने पर मजबूर करने लगे। तो मैंने सोचा कि मैं नौकरी की बात करती हूँ ताकि तुम्हारी गैरत को कुछ तो जला लाए, लेकिन तुम तो इतनी ढीठ और बेगैरत निकले कि मेरी नौकरी की बात पर भी तुम मुझे यही कहते रहे कि मैं अपने भाइयों के पास जाके पैसे मांगूं, जो मेरी ज़ात को गंवारा नहीं था। मैं कैसे अपने भाइयों के पास जाकर अपनी मोहब्बत का भरम तोड़ देती, जिस मोहब्बत पर मुझे बड़ा मान था और जिसके कसीदे में दिन रात अपने घर वालों के आगे पढ़ा करती थी। नौकरी ढूंढने के बहाने में रोते हुए घर से बाहर निकली और सारा वक्त यहाँ वहाँ सड़कों की खाक छानती रही, क्योंकि मुझे नौकरी तो मिल नहीं सकती थी, ना ही मेरे पास कोई तालीम थी, ना ही कोई हुनर। और जब दूसरे दिन मैं घर से बाहर गई तो एक ऐसी औरत से मिल गई जो जवान लड़कियों से शादी की महफिलों में रक्स का काम करवाया करती थी। तुमसे मिलने वाले धोखे और घर के हालात से मजबूर होकर मैंने यह कदम उठाया, और सच कहूँ तो मैं तुमसे तुम्हारी बेगैरती का बदला लेना चाहती थी, लेकिन तुम तो मेरे पैसों से मेरे पीठ पीछे भी अयाशियाँ कर रहे थे। इसलिए मैंने बजाय इस काम को छोड़ने के खामोशी से ये काम जारी रखा, क्योंकि मैं जानती थी कि एक न एक दिन तुम पर यह सच ज़रूर खुलेगा और उस वक्त तुम्हारी मर्दानगी को जो चोट लगेगी वही मुझे सुकून पहुंचाएगी। उसकी बात सुनकर मेरा सर शर्म से ज़मीन में गड़ गया था। मैंने जुलेखा से माफ़ी मांगी और वादा किया कि आज के बाद मैं खुद नौकरी करूँगा और उसे कभी घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं जाना होगा। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, उसने मुझे माफ़ कर दिया था क्योंकि वो मुझसे बदला भी ले चुकी थी, और मुझे लगता है कि अब सारी ज़िंदगी मैं उसके सामने शर्म से सर नहीं उठा सकूँगा। मासूम सी लड़कियाँ जो हमारे निकाह में होती हैं वो हमारी जिम्मेदारी होती हैं, ना कि हमें उन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बाद खुद उन पर बोझ बन जाना चाहिए। मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं और घर दोनों ही मिलकर चलाते हैं। औरत अगर घरदारी संभालती है तो मर्द का काम है कि कमाकर घर के निज़ाम को आगे बढ़ाए।